الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الماء والطین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین کرام، مصلیان اعظام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، سیرت طیبہ سے مناسبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی غرض سے جمع ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، پچھلے ہفتے آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ خانہ کعبہ کا جو احترام ہے، تعظیم ہے، اسی طریقے سے اس کا جو ایک مرتبہ ہے وہ پوری امت مسلمہ کے یہاں، بلکہ امت مسلمہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہود و نصارہ کے درمیان بھی مسلم تھا، کیونکہ کعبہ تو اختلاف کی چیز تھا ہی نہیں. کعبہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے امت میں جو اختلاف تھا، یہود کہا کرتے تھے ہوا منا، وہ ہم میں سے ہے، نصارہ کہا کرتے تھے ہوا منا، وہ ہم میں سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی رسی کو کاٹ دیا تھا. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اسی طریقے سے تو پھر اس اتنے سنگین جرم کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا آغاز کیسے ہوا تھا کہ نعوذ باللہ کسی شخص نے انہی لوگوں میں سے ایسی ہمت اور جرأت کی کہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو منہدم کر دیں. اس کی پوری تاریخ آپ کو بتلائی گئی تھی. مختصراً 1-1.5 منٹ کے اندر اس پر روشنی ڈال کر پھر آگے چلتے ہیں. آپ کو بتلایا گیا تھا کہ یمن میں ایک شخص پیدا ہوئے جس کا نام ربیعۃ النصر تھا. انہوں نے خواب دیکھا تو ڈر گئے، پھر وہ جا کر کسی دوسرے ملک میں، اور روایت میں آتا ہے کہ عراق میں چلے گئے. پھر وہاں ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام اسد بن سنان تھا. انہی کا نام بعد میں تبع مشہور ہوا اور انہی کو تبع اکبر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. بڑی بادشاہت ان کی تھی. کسی زمانے میں یہ مدینے کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کے بھی آگے بیٹا پیدا ہو گیا تھا، تو اپنے بیٹے کو مدینے میں چھوڑ دیا یہود علماء کے پاس، جو کہ اس زمانے میں واقعتاً علماء ہوا کرتے تھے. آج کل کے جیسے یہودی خرافاتی ایسے نہیں تھے، تاکہ یہ علم حاصل کرے، جہالت سے دور ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بنے. وہاں پر اس کو کسی نے قتل کر دیا تو تبع کو بڑا غصہ آیا. اس نے مدینے پر چڑھائی کی اور سینکڑوں آدمیوں کو ہلاک کر دیا، شہید کر دیا. پھر یہود علماء نے کہا بھائی تمہارا کیا مقصد ہے؟ کہنے لگا پورے مدینے کو نیست و نابود کر دینا ہے. یہود علماء نے سمجھایا کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ مدینہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، تو اس کو تو باقی رہنا ہے. اب وہ بھی ڈر گیا. پھر اس کے بعد یہود علماء نے اس کو مشورہ دیا کہ چلو اتنی بڑی حرکت تم نے کی تھی، خانہ کعبہ پر جو ہے چڑھائی کا ارادہ تم نے کیا تھا، مدینے پر جو ہے تم نے جو ہے چڑھائی کا ارادہ کیا تھا، تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے خانہ کعبے میں جا کر طواف کریں، اس کے اعزاز میں دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی غلطی کو تمہاری معاف فرما دے. اس نے انکار کیا. رات میں سویا، خواب دیکھا کہ کعبے پر غلاف چڑھا رہا ہے. پھر صبح کو تائب ہوا، خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا. سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے والا یہی تبع ہے جس کا نام اسد بن سنان تھا.
پھر وہ رواج چل پڑا، ایک ایک زمانے میں 500 غلاف خانہ کعبہ پر ڈال دیا کرتے تھے لوگ۔ اب خانہ کعبہ کی دیواریں سیمنٹڈ تو نہیں تھی، اب پھر مشورہ ہوا بھائی ایک غلاف رکھا جائے، اور اگر زیادہ ہی اعزاز اور احترام تمہیں مقصود ہے تو پھر ہر سال یا پھر 6 مہینے کے بعد اس کو بدل لیا جائے تاکہ ہر قبیلے کے لوگوں کو موقع ملے۔ پھر یہی امر جو ہے وہ فکس ہو گیا، اور یہی تجویز آج تک بھی چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد یہ ان یہود علماء کو یمن لے گیا، ان علماء نے یمن میں جا کر خوب دعوت تبلیغ کیا، اور یمن کے پورے جو ہے اکثر آدمی 80% آدمی یہودیت کو قبول کر چکے۔ اب یہودیت بھی کیسی یہودیت؟ جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے لگے، یہاں تک کہ ان کا جو آخری بادشاہ تھا جس کو ذو نواس کے نام سے جانا جاتا تھا، اس نے یہودیت کو چھوڑ کر مشرکیت کو اختیار کر لیا، اور پھر جتنے بھی آس پاس کے نصارہ تھے جو اس وقت کے سچے پکے مسلمان ہوا کرتے تھے، تقریباً 20,000 لوگوں کو خندق کھدوا کر اس میں آگ کا انتظام کر کے زندہ جلا دیا تھا، آپ کو معلوم ہے۔ لیکن آس پاس میں بہت زیادہ بڑی بڑی سلطنتیں نصرانی حکومت کی بھی تھی، جیسے نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا تھا، پھر اس سے بھی بڑا ایک اور ان کا باپ تھا جو ہرقل کے نام سے جانا جاتا تھا، جو روم کا بادشاہ تھا۔ اس نے بہرحال اس کو ختم کرایا، اور جو حبشہ کے بادشاہ تھے نجاشی، اس نے اپنے 2 کمانڈر ارباط کو اور اسی طریقے سے کیا نام ہے اس کو، جو خانہ کعبہ پر چڑھائی کی غرض سے آیا تھا ابرہہ کو، ان دونوں کو حکم دیا کہ اس کی عقل ٹھکانے لگائیں۔ انہوں نے ذو نواس کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک بھی ذو نواس کا ماننے والا ملک یمن میں نہیں چھوڑا، اور پورے یمن میں عیسائیت جو کہ اس وقت کا اصل مذہب تھا، پورے جو ہے ملک میں وہ عیسائیت کا غلبہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں اس ابرہہ نے اپنے ہی پارٹنر کو قتل کر دیا، بادشاہ کو غصہ آیا۔ اب بادشاہ کا غصہ جو ہے شانت کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ہم یہاں پر ملک یمن میں ایک کعبہ بناتے ہیں تاکہ لوگ یمن کے رہنے والے مسلمان، اسی طریقے سے آس پاس کے علاقوں کے رہنے والے مسلمان وہاں مکہ نہ جائیں عبادت کرنے کے لیے۔ اور یہ حسد کیوں تھا؟ یہ بڑا پوائنٹ ہے۔ یہ حسد اس لیے تھا، اس زمانے میں 2 بڑی سلطنتیں تھیں، بڑی سلطنتیں، یہ سمجھ لیجئے کہ 2 سپر پاور، جیسے آج کل ہم دنیاوی زبان میں، دنیاوی لینگویج میں کہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے، ورنہ اہل اسلام کے جو نظریات ہیں ان میں سے تو یہ بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے کہ سپر پاور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بہرحال سمجھانے کے لیے یہ اصطلاح استعمال کرنی پڑتی ہے۔ تو اس وقت کی جو 2 سلطنتیں تھیں، بڑی سپر پاور تھی، ایک کا نام تھا قیصر، یہ وہاں کی سلطنت کا نام تھا، عہدے کا نام تھا، اور ایک کا نام تھا کسریٰ۔ قیصر میں جو ہے روم کے بادشاہ آتے تھے جن کو رومن امپائر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسریٰ جو تھا، اس کے انڈر بھی بہت ساری مملکتیں تھیں، اور پیرسین وغیرہ آج کل اس کو جانا جاتا ہے۔ تو آج قیصر جو بادشاہت تھی اس کی جگہ پر ترکی ہے، اور اسی طریقے سے پیرسین جو حکومت تھی اس کی جگہ پر آج کل ایران ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی سلطنتیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اتنی بڑی سلطنتیں ہونے کے باوجود بھی نہ تو مکے پر ان کا کنٹرول تھا، نہ تو قیصر کا، نہ تو کسریٰ کا، اور نہ مدینے پر کنٹرول تھا، مکے پر بھی نہیں، مدینے پر بھی نہیں۔ دونوں شہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہی سے محفوظ رکھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے اور پیارے نبی کی جب آمد ہو تو ان کو یہ دونوں جو ہیں شہر تبلیغ کے لیے خاص کر دیے جائیں، دونوں شہر ان کے لیے عام کر دیے جائیں، اور دونوں شہروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے بنا دیے جائیں۔ تو دونوں ہی شہر جو ہیں، جیسے ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان غلام رہا، لیکن ایک شہر ایسا ہے حیدرآباد کہ وہ کبھی کسی کا غلام نہیں رہا۔ تو اسی طرح مکہ اور مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے نہ تو قیصر کی ملکیت میں تھا، نہ تو کسریٰ کی ملکیت میں تھا۔ اب یہ جو یمن پر عیسائیت حکومت آ گئی ابرہہ کی، اب اس کو حسد تھا، لوگ طواف کرنے کے لیے آج بھی مکے کا سفر کرتے ہیں، اور ہمارے ملک کے غدار یہ بھی مکہ جاتے ہیں، جیسے آج کل مسلمانوں کو الزام دیا جاتا ہے
کہ کھاتے ہندوستان کا ہے اور ان کے دلوں میں سعودی عرب بسا ہوا ہے۔ بھائی وہ جو ہے اسلام، اور اسی طرح اسلام کے ماننے والے، اسی طرح پوری دنیا میں کونے کونے میں اسلام کے جو ہے وہ نام لیوا، وہ مکہ کو پوجنے نہیں جاتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح بہار میں ایک بودھ گیا کے نام سے بڑا ان کا قبلہ ہے، مندر ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی ہندو رہتے ہیں وہ اسفار کر کر کے اس بودھ گیا میں آتے ہیں، اور آج بھی وہ موجود ہے، آپ اس کو سرچ کیجئے، وہاں پر حج کے جیسے فرائض انجام دیے جاتے ہیں۔ ہمارے جو دارالعلوم کے محتمم صاحب ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ دیگر اساتذہ نے وہاں کا سفر کیا، انہوں نے جا کر دیکھا کہ ہمارے حج میں اور ان کے حج میں بس 20% کا فرق ہے، باقی تمام ارکان وہ بھی ایسے ہی ادا کر رہے ہیں جیسا کہ مسلمان کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے وقت کیا کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس کو یہ حسد ہوا کہ کعبے کو یہیں بنایا جائے۔ پھر آپ کو یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ ہر زمانے میں اسلام اور اسلام کے ماننے والے کسی بھی طرح سے مکمل طور پر ختم نہیں ہوتے۔ انہی میں ایک قبیلہ جس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ہمارے اس کعبۃ اللہ شریف کی طرح پر کوئی کعبہ بنایا جائے، کوئی عمارت بنائی جائے، اس نے ابرہہ کے بنائے ہوئے قبیلے اس کو کعبے کو جا کر گندگی سے ایک دم پورا آٹ دیا اور ادھر پاخانہ کیا، اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ پاخانہ کر کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کے اوپر پھیر دیا، چڑھانے کے لیے ابرہہ کو غصہ آیا، اور تب جا کے اس نے اصل کعبۃ اللہ شریف پر چڑھائی کا ارادہ کیا، جو کہ حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی تھا اس کے حکم سے تھا، اور اس نے اعزاز و اکرام کے طور پر اپنے بہت بڑے بڑے ہاتھیوں کو روانہ کیا کہ کعبۃ اللہ شریف کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، اور اس کے ماننے والوں کو، آس پاس کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، لیکن اگر وہ دفاع میں آتے ہیں تو پھر ان کا بھی صفایا کر دیا جائے۔ یہ آپ کو معلوم ہوا تھا پچھلے ہفتے۔ اور پھر حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے دادا ہیں، انہوں نے کیا مکالمہ کیا تھا ابرہہ کے ساتھ میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب اور آس پاس کے جو عقیدت مند لوگ تھے، کعبۃ اللہ شریف سے محبت رکھتے تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور کیسے اصحاب فیل جو ہے وہ آج تاریخ میں جانے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ان کو کیسے ہلاک کیا، یہ آپ کو پچھلے ہفتے بتلایا گیا تھا۔ اب دیکھیے آپ، اب سن ہجری جو رائج ہے ہمارے اسلام میں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 53 یا 54 سال کے بعد یہ تاریخ رکھی گئی، جب آپ نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا۔ پھر نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد 13 سال مکہ معظمہ میں اسٹرگل کرتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کرنا طے کیا۔ اب ہجرت کرنے کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے یہ بات طے ہوئی، یا رسول اللہ ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، تو یہ تو ہمارے لیے گویا کہ ایک ایسا حادثہ ہے اور ایسا ایک یاد رکھنے والی چیز ہے کہ ہم اس سے اپنے تاریخ کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام میں مشورہ وہ بہت اچھی بات ہے۔ تب سے یہ ہجری سال اور ہجری سال شروع ہوا ہے، اور اسی کو ہم آج کہتے ہیں الہجرۃ النبویہ۔ پہلے ہجری سال تو نہیں تھا، تو لوگ اپنے واقعات کو یاد کیسے رکھتے تھے؟ کوئی بھی بڑا واقعہ جب پیش آتا تھا بس اسی کو مارک کر لیا کرتے تھے، اور پھر اسی کا حوالہ دے کر اپنی تاریخوں کو یاد کرتے تھے، اگرچہ پیچھے سے عیسائیت چلی آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو 570 برس گزر چکے تھے۔ 571واں برس، 70 پر 1، جب یہ سال شروع ہوا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ بہرحال تو جب کوئی پوچھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سے سال ہوئی، تو مکہ والے کہتے تھے، آس پاس کے لوگ کہتے تھے، حضرت آمینہ کہتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے پوتے محمد کی جو پیدائش کا سال ہے وہ اصحاب الفیل والا سال ہے۔ تو اس طرح سے یہ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح مینشن کیا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے لعنتی طور پر ان کو کلام پاک میں بیان کر کے تمام لوگوں کے لیے ان کو عبرت بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
تقریباً 53 سال کے ہوئے، اس کے بعد سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، ورنہ تو اس سے پہلے تک تمام واقعات کو جو یاد رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ جنگ بدر لڑی گئی، اسی طرح سے جنگ احد لڑی گئی، یہ اسی لیے معروف اور مشہور جنگیں ہوئی ہیں کہ اس وقت ہجرت کے سال مشہور ہو چکے تھے، ورنہ تو اگر اس سے پہلے کے جتنے بھی واقعات ہیں عام طور پر وہ سیف نہیں ملتے، عام طور پر وہ مرتب بھی نہیں ملتے، کیونکہ یاد کرنے کے لیے کوئی تاریخ متعین ہی نہیں تھی۔ لوگ بس اسی طرح کہہ دیا کرتے تھے کہ جب وہ ہاتھی والوں کا قصہ ہوا اس سے شاید 1 سال کے بعد کی بات ہے، جب وہ ہاتھیوں والوں کا قصہ ہوا اس سے شاید 5 سال کے بعد کی بات ہے، اس طرح سے کر کے لوگ جو ہے یاد رکھا کرتے تھے۔ بہرحال اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنا منظور فرمایا، تو میں نے پچھلے ہفتے اشارہ کیا تھا کہ کسی بھی نبی کی آمد سے پہلے یا کسی بھی نبی کی آمد کے بعد نبوت سے پہلے کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے حادثات اور کچھ ایسے معجزات ہوتے ہیں جن کو عام آدمی کر نہیں سکتا، جن کو پری پلان کوئی انسان مینیج نہیں کر سکتا، کسی نے محنت نہیں کی، بس وہ ہو جاتے ہیں۔ کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ خبر دیں اس بات کی کہ ان قریب زمانے میں کسی نبی کی پیدائش ہونے والی ہے، کسی بڑی شخصیت کا جو ہے وجود زمین پر آنے والا ہے، یا پھر یہ کہیے کہ نبوت سے پہلے اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں تو اس بات کی اطلاع ہوتے ہیں کہ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرنا چاہتے ہیں جو ابھی ہمارے درمیان چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لیکن وہ فی الحال نبی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ ہوا کہ جو 2 سپر پاور حکومتیں تھیں جن کا میں نے ابھی نام لیا، قیصر و کسریٰ، ان کی جو مملکت تھی، ان کی جو حکومت تھی، تو حکومت کا کوئی آفس بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے جس طرح ہماری یہاں پارلیمنٹ ہے، اسی طرح پرائم منسٹر کا جو ہے وہ گھر ہے، ہوم منسٹر کا گھر ہے جہاں پر لوگ جا کر اپنے مسائل کو رکھتے ہیں، تو اسی طرح ان کے محلات تھے، تو ان کے محلات میں فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ ڈیزائن کے طور پر کچھ کنگرے لگے ہوئے تھے۔ آج کل ہم جیسے ونڈوز بنا لیتے ہیں، ونڈوز کے آگے اسٹیل کی جو ہے ہم ڈیزائننگ کر لیا کرتے ہیں، تو پہلے اسٹیل کا رواج تو نہیں تھا، تو پہلے پتھر کے لوگ ڈیزائن بنایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور دونوں سلطنتوں کے جو محلات میں کنگرے لگے ہوئے تھے اچانک سے گر پڑے۔ تو اس وقت کے علماء نے کہا کمزور بھی نہیں تھے، اسی طریقے سے بنانے والوں نے بھی کوئی غلطی نہیں کی تھی، ہو سکتا ہے ایک ایسے نبی کی آمد بہت قریب ہو یا آ چکے ہوں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سلطنت عطا کریں گے کہ وہ قیصر و کسریٰ کے محلات کو زمین میں ملا دیں گے۔ تو یہ اس وقت کے علماء ان باتوں کو پرکھ لیا کرتے تھے۔ بہرحال اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے اور آپ کی پیدائش کے بعد نبوت سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے۔ اگر نبی نبوت کے بعد اس طرح کے کارنامے انجام دے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اسی طرح نبوت سے پہلے اس طرح کے اگر واقعات رونما ہوں ان کو ارہاس کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقرب بندہ آج بھی اگر اس طرح سے اس کے ہاتھ پر کسی چیز کا ظہور ہو رہا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر کسی بے دین آدمی کے ہاتھ پر نماز نہیں پڑھتا، بددین ہے، روزے بھی نہیں رکھتا، اسی طریقے سے نماز پڑھنے والوں کو بھی لعنت ملامت کرتا ہے، تو اگر اس کے ہاتھ پر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو یہ درجات بٹے ہوئے ہیں، معجزہ الگ ہوتا ہے، ارہاس الگ ہوتا ہے، کرامت الگ ہوتی ہے اور استدراج الگ ہوتا ہے، اور وہیں کچھ خرق عادت کام اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ بندوں کو دکھایا جائے تو اس کو قدرت کی نشانی کہا جاتا ہے، علامت القدرت من اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو تمام چیزیں تقسیم ہے، اسی لیے نبوت سے پہلے اگر حضور سے کچھ اس طرح کا کام صادر ہوا اس کو معجزہ نہیں کہیں گے، ارہاس کہیں گے۔ نبوت کے بعد جیسے شق القمر کا واقعہ ہے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے پانی کا میٹھا ہو جانے کے واقعات ہیں، یا پھر اسی طریقے سے چھوٹے سے دسترخوان پر تھوڑے سے کھانے کا بہت سارے لوگوں کو کافی ہو جانے کے واقعات ہیں، ان کو معجزہ کہیں گے۔ تو بہرحال ارہاس اور ارہاسات، اس کی پلورل اور جمع آتی ہے ارہاسات۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو بیان کیا جاتا ہے تو ارہاس بھی ایک بہت مستقل باب باندھا جاتا ہے اور اس کے تحت بھی بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میری کوکھ میں محمد تھے، میرے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی زندگی میں تو نبی نہیں بن گئے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی کوکھ میں تھے، کبھی وہ خواب دیکھتی تھی کہ چاند میری آغوش میں آ گیا، کبھی وہ خواب دیکھتی تھی کہ سورج میرے سامنے جھک رہا ہے، کبھی وہ خواب دیکھتی تھی کہ چاند میری گود میں آیا، کچھ دیر ٹھہرا اور چلا گیا۔ تو یہ تمام واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تھے، لیکن کوئی نبی تو نہیں تھا، کوئی اتنا بڑا عالم تو نہیں تھا کہ ایگزیکٹ یہ کہہ دے کہ اے آمنہ تیری کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ نبی بننے والا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح سے حضرت آمنہ جدھر بھی جاتی تھی تو عورتیں پوچھتی تھی کون سی خوشبو استعمال کرتی ہو، کون سی خوشبو لگا رکھی ہے؟ وہ کہتی تھی کہ نہیں، خوشبو ہمارے معاشرے میں عورتیں تو نہیں لگاتی، عورتوں کے لیے تو مناسب بھی نہیں کہ خوشبو لگا کر باہر نکلے، واللہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ ارے تمہارے بدن سے تو بہت عمدہ خوشبو جو ہے وہ مہک رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لانے کے بعد اس طرح کے واقعات حضرت آمنہ نے دیکھے۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ اچانک سے میرا دل پرسکون ہو گیا، کبھی ایسا لگتا ہے کہ مجھے اپنے مکان کی جو ہے مشرقی جانب میں ایک نور کا ٹکڑا نظر آیا، کبھی ایسا لگتا تھا کہ میرے پیچھے کسی نے مجھے مرحبا کہا، مجھے مبارکباد دی، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ کسی نے کہا کہ سلام ہو اے آمنہ تجھ پر بھی اور تیرے بچے پر بھی۔ کبھی محسوس ہوتا تھا کہ ہماری بائیں طرف سے کوئی میرے بچے کو دعائیں دے رہا ہے۔ تو یہ تمام واقعات ارہاس کی قبیل سے ہیں، انہی کو ارہاسات کہا جاتا ہے۔ اور بڑے ہوئے آقا نامدار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے ہوئے، یہ ارہاس کے ضمن میں باتیں بتانے والا ہوں، باقی پیدائش کے جو مراحل ہیں ان پر الگ سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لینے آئی، کیونکہ عرب کا رواج تھا کہ بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، دیہات کی جو ہوا تھی وہ صاف اور شفاف ہوا ہوتی تھی، اور وہاں جو ہے آکسیجن جو ہے وہ نارمل اور بہترین آکسیجن بچوں کو ملتا تھا۔ تو شہر کی عورتیں اپنے بچوں کو 2-3 سال کے لیے ایگریمنٹ ہوتا تھا، 2-3 سال کے لیے دیہات میں بھیج دیا کرتی تھی، اور پھر جو عورت ان بچوں کو لے جایا کرتی تھی تو منتھلی ان کا جو ہے وہ ہدیہ بھی طے کیا کرتی تھی، اور پھر جب وہ واپس بچے کو لے کر آتی تھی، اگر بچہ خوشگوار رہ کر موٹا تازہ ہو گیا ہے تو ڈھیروں انعامات ان کو دیے جاتے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو اونٹنی تھی وہ بہت کمزور تھی، لاغر تھی، لیکن جب واپسی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس اونٹنی میں اتنی طاقت آ گئی کہ سارے قافلے والے کہتے تھے حلیمہ ہمارا تو خیال کرو، ہمارے ساتھ آئے تھے، اب ہم سے آگے آگے کہاں بھاگنے لگے؟ حلیمہ کہتی تھی کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ اونٹنی خود سے بھاگ رہی ہے، میں اس کو روکنے کی کوشش بھی کرتی ہوں، نہ جانے اتنی طاقت اس میں کیسے آ گئی اور کیوں تم سے آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر اپنے گھر میں لے گئی، گھر میں جا کر دیکھا وہی بکریاں دودھ نہ دینے کی جن سے شکایت تھی، تمام کے تمام جانوروں میں جان بھی آ گئی اور دودھ بھی فراوانی کے ساتھ ابل رہا ہے، تھنوں سے ٹپک رہا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر پریشان ہیں، حلیمہ یہ کیا ہو گیا؟ ہماری ساری جو ہے بکریاں دودھ دینے لگ گئی ہیں اور دودھ میں برکت بھی ہو رہی ہے، بہت زیادہ دودھ دے رہی ہیں، امید سے زیادہ جو ہے وہ دودھ ہمارے گھروں میں پیدا ہونے لگا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ، اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بچپن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بکری کے اوپر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، پیروں چلنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کل بھی بچہ 13 یا 14 یا 15 منتھ کا جو ہے وہ پیروں چلنے لگتا ہے، اگر بچپن میں بھی کسی بکری کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے تو وہ بکری صحت و عافیت میں دوسری بکریوں سے نمایاں ہو جاتی تھی۔
اب حلیمہ سعدیہ کا اپنا حقیقی ایک بیٹا بھی تھا، کچھ روایت میں آتا ہے بیٹا تھا، کچھ روایت میں آتا ہے کہ بہن کا بیٹا تھا۔ بہرحال اب بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی، خیر و برکت ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اگر برکت کی کوئی چیز ہے تو وہ بکریاں ہیں، بکریوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اسی لیے آج کل جہاں پر بھی بکریاں پالنے کا رواج ہے وہ لوگ ارب پتی ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں 2 غیر مسلم ہیں، شروع سے آخر تک دونوں وہ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، اور ان سے زیادہ گاؤں میں پیسہ کسی کے پاس نہیں، کیونکہ سال میں 2 بچے دیتی ہیں، اور ہر بچہ پیدائش کے فوراً بعد کم از کم اگر 3 مہینے یا 4 مہینے گزر گئے تو 10,000 کا بک جاتا ہے۔ پھر ان کے بال الگ سے بکتے ہیں، ان کے کھر الگ سے بکتے ہیں، اور اگر کسی بکری کو ذبح کریں اس کا چمڑا الگ سے بکتا ہے، گوشت الگ سے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اور بچوں کی طرح شرارت کرتے ہیں، نہ اور بچوں کی طرح ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، نہ اور بچوں کی طرح ادھر کی چیز اٹھا کر ادھر ڈالنا، ادھر کی چیز اٹھا کر ادھر ڈالنا، یہ بھی حرکت نہیں کرتے۔ سنجیدگی اور متانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ بچپن سے ہی تھی۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو پہلے ایک اوپن کپڑا دیا جاتا تھا، اور پھر اس اوپن کپڑے کو ان کی مائیں چاروں طرف باندھ دیا کرتی تھی ناف کے نیچے، جیسے آج کل ہم لنگی باندھتے ہیں، تو ٹھیک وہی کنسیپٹ تھا۔ تو بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کپڑا باندھے ہوئے تھے، آپ لنگی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اچانک سے کسی نے مذاق میں جھٹکا لگا دیا، یا پھر کسی نے وہ پکڑ کر کھینچ دیا، وہ لنگی سطر سے نیچے گر گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخ پڑے آسمان کی طرف، آپ کی نظریں جمنے لگی اور آپ ادھر ہی گر کر بے ہوش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارے کیوں نہ ہو، ایک ایسا بچہ جو کیسر و کسریٰ کی سلطنت کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا، ایک ایسا بچہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تو بعد میں پایا، اس سے پہلے ایک عام بچہ تھا، لیکن وہ کیوں نہ نمایاں ہوتا اور کیوں نہ تمام بچوں سے الگ ہوتا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نے اپنی امی سے اجازت طلب کی کہ آج ہم کچھ جلدی بکریاں چرانے جانا چاہتے ہیں، میرا محمد کے ساتھ بڑا دل لگتا ہے، ان کو بھی میرے ساتھ بھیجیے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا دیکھو خیال رکھنا، یہ قریش کے بہت معزز گھرانے کا بچہ ہے، اس کو اگر لے کر جا رہے تو اس کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، اگر یہ شرارت کرے تو برداشت کرنا ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، بہت معزز گھرانے کا بچہ یہ میں لے کر آئی ہوں، اور تم خود بتاتے ہو کہ بہت اچھا بچہ ہے، ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا۔ اب ایک مرتبہ بکریاں چراتے چراتے شام کا وقت ہونے لگا، ظہر ڈھل گئی، 2 انسان آئے بڑے نورانی لباس میں اور بڑے نورانی چہرے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ اس وقت ایک بچے تھے پکڑ لیا، بڑی شدت سے پکڑ لیا اور ان کو ذبح کرنے لگے۔ ایسا لگا حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کو کہ ذبح کر رہے ہیں، جبکہ وہ ذبح نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ان فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، اور ہر انسان کے اندر جو عبادت کے ساتھ ساتھ گناہوں کا مادہ ہوتا ہے اس کو حدیث میں شیطان کا حصہ کہا گیا، حظ الشیطان کہا گیا اس کو، وہ فرشتوں نے نکال کر باہر پھینک دیا۔ تو گویا کہ بچپن ہی سے آپ معصوم ہو گئے، شیطان کے مکر و فریب سے جو ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بچا لیے گئے، اور اب شیطان کا تسلط آپ پر کبھی نہیں چلا۔ تو اس کو نکال کر باہر پھینک دیا اور نور بھر دیا، اور نور بھرنے کے بعد پھر ویسے ہی سینے کو، جیسے ہم ٹانکے لگاتے ہیں آج کل ڈاکٹر ٹانکے لگا کر اس کو واپس سے اسی حالت پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اس واقعے سے کوئی تکلیف پہنچی، نہ بے ہوشی کا انجیکشن لگانا پڑا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد کے زمانے میں ان ٹانکوں سے کوئی دقت پیش آئی۔ اب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کو تو یہ بات بڑی عجیب لگی، امی نے تو کہا تھا کہ اس کو پیار سے رکھنا ہے، اس کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں، شرارت نہیں کرنا، یہ 2 لوگ آ کر تو اس کو نعوذ باللہ قتل کرنے لگے۔
اب یہ فوراً بھاگتا ہے، بکریاں ادھر ہی چھوڑ دی، فوراً بھاگتا ہے، امی وہاں جا کر دیکھو کیا ہو گیا تمہارے لخت جگر کے ساتھ، مجھ سے بھی زیادہ تم جس سے محبت کرتے ہو ان کو 2 لوگوں نے مل کر شہید کر دیا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہی کہلاتی تھیں، کیونکہ بچپن میں انسان جس کو دیکھتا ہے اسی کو ماں بول دیتا ہے، اور آس پاس کے بچے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماں ہے وہ حضرت حلیمہ ہی کو سمجھتے تھے۔ محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، مادر فارسی زبان میں مدر کو بولتے ہیں۔ تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقی آب کوثر حلیمہ، یعنی کہ بچپن میں تمہاری بکریوں کو وہ شخص پانی پلا رہا ہے، وہ ذات پانی پلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ہاتھ سے حوض کوثر امتیوں کو پلانا منظور فرمایا، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقی آب کوثر حلیمہ۔ کہا آ کے ایک روز بیٹے نے رو کر، یہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے جو اپنے اصل بیٹے تھے، کہا آ کے ایک روز بیٹے نے رو کر، خبر لے خبر جلد جا کر حلیمہ، محمد کو گھیرا ہے 2 دشمنوں نے، دکھاتے تھے مجھ کو بھی خنجر حلیمہ، مطلب مجھ کو بھی خنجر دکھا رہے تھے کہ اگر تم نے شور کیا تو تم کو بھی ماریں گے۔ حالانکہ انہوں نے دھمکی نہیں دی ہوگی، لیکن بچے کو ایسا لگا کہ مجھے بھی دھمکی گویا کہ دے رہے ہیں۔ یہ سن کر چلی ننگے پاؤں تڑپتی، گئی اوڑھنی بھول چادر حلیمہ۔ اب گھر سے ایسی خبر کوئی سنے کسی کے بارے میں، اپنے بچے ہی کے بارے میں نہیں، اپنے پڑوسی کے کسی بچے کے بارے میں بھی سنے گا تو اس کی تو روح کانپ جائے گی۔ فوراً ننگے پیروں بھاگ چلی جنگل کی طرف، پیچھے بچہ دوڑ رہا ہے، ماں کر رہا ہے، ادھر وہ حواس باختہ دوڑے چلی جا رہی ہے۔ یہ تو قریش کا بڑا الزام میرے سر آ جائے گا کہ بچہ تربیت کے لیے دیا تھا اور ادھر اپنی دشمنی کی وجہ سے ہمارے بچے کو قتل کرا دیا۔ یہ سن کر چلی ننگے پاؤں تڑپتی، گئی اوڑھنی بھول چادر حلیمہ، مگر وہاں جا کر کیا دیکھتی ہیں؟ جو دیکھا کہ آتا ہے وہ کملی والا، لگی کہنے گودی میں لے کر حلیمہ، میرے گئے سبوں والے پیارے محمد، دل و جاں سے قرباں ہے تجھ پر حلیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچپن ہی سے بال رکھتے تھے، اچھے خاصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہوا کرتے تھے اور بہت پیارے بال تھے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلاتا تھا، پیار کرتا تھا، تو آپ کے بالوں میں ضرور ہاتھ پھیرتا تھا، کیونکہ آپ کے بال جو ہیں وہ گھنگریالے بال تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور بچوں کو اگر بچپن ہی سے گھنگریالے بال نکلنے شروع ہو جائیں تو وہ حسن و جمال میں سب سے الگ دکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس وقت گویا کہ آپ کا نام صرف محمد تھا، نبی تو نہیں بنے تھے، تو اپنے سینے سے لگایا، جو دیکھا کہ آتا ہے وہ کملی والا، لگی کہنے گودی میں لے کر حلیمہ، میرے گئے سموں والے پیارے محمد، دل و جاں سے قرباں ہے تجھ پر حلیمہ۔ میں کیا سن کے آئی تھی، کیا دیکھتی ہوں؟ میں تو یہ سن کے آئی تھی کہ تجھ کو 2 دشمنوں نے مل کر قتل کر ڈالا ہے، اور میری تو جان سے جان ہی نکل گئی تھی۔ میں کیا سن کے آئی تھی، کیا دیکھتی ہوں؟ کہا آپ نے ہونا مضطر حلیمہ، آپ بچے تھے اور بچپن ہی میں آپ نے تسلی دی کہ امی، حلیمہ سعدیہ کو امی کہا کرتے تھے، آپ پریشان نہ ہو۔ کہا آپ نے ہونا مضطر حلیمہ، فرشتوں نے سینے کو کر چاک میرے، دیا نور اللہ کا بھر حلیمہ۔ فرشتوں نے، وہ فرشتے تھے جن کو انہوں نے دشمن سمجھا، اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور بھر دیا اور شیطان کے حصے کو نکال کر باہر پھینک دیا، گویا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا خاص بندہ بنا لیا۔ فرشتوں نے سینے کو کر چاک میرے، دیا نور اللہ کا بھر حلیمہ۔ اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ شاعر نے اپنے انداز میں کہے ہیں کہ میرا نور تھا نور آدم سے پہلے، میں ہوں ہونے والا پیمبر حلیمہ۔ گویا کہ آپ نے یہ الفاظ کہے نہیں، لیکن گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سے اور ہیئت سے اس طرح ظاہر ہو رہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ دل کی بات شاعر نے اپنے الفاظ میں کہی ہے۔ تو فرشتوں نے سینے کو کر چاک میرے، دیا نور اللہ کا بھر حلیمہ، میرا نور تھا نور آدم سے پہلے۔ یہ الفاظ شاعر نے کیوں کہے؟ وہی خطبے کے شروع میں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین،
کہ میں تو اسی وقت سے نبی ہوں جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کیا مطلب ہے پانی اور مٹی کے درمیان ہونے کا؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا، اور جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو پانی اور مٹی کا گارا بنایا اور اس گارے کو کھنکتی ہوئی مٹی بنایا، اور پھر اس کھنکتی ہوئی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد پھر تمام نوع انسانی کو کہا کہ سجدہ کرو، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہ واقعہ جو پیش آیا اس کو شق صدر کا واقعہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ شق کے معنی آتے ہیں پھاڑنا اور صدر کے معنی آتے ہیں سینہ۔ اب محدثین کا کہنا ہے، اور وہ کہنا اس لیے ہے کیونکہ یہ واقعہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جوانی کے بعد بلکہ نبوت کے بعد بھی پیش آیا ہے، تو اسی لیے محدثین کا کہنا ہے کہ شق صدر کا جو واقعہ یہ دو مرتبہ پیش آیا، ایک آپ کے بچپن میں پیش آیا اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا دیا اس کے بعد پیش آیا۔ بہرحال تو دونوں واقعات اپنی اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، درست ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام کا یہ بیان ہے کہ ہم نے وہ ٹانکوں کے نشان گویا کہ تھوڑے تھوڑے باقی تھے، کیونکہ جو ٹانکوں کے نشان ہوتے ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دبتے چلے جاتے ہیں، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے وہ دیکھے ہیں۔ واقعتاً شق صدر کا واقعہ کوئی خواب کی چیز نہیں تھا اور اسی طرح کوئی الہامی چیز نہیں تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچ مچ پیش آیا تھا۔ تو بہرحال یہ تمام واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے پیش آئے ہیں، انہی کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ارہاس کی جو یہ ڈیفینیشن ہے اس کو بتانا ضروری تھا، کیونکہ موقع موقع پر یہ واقعات آتے رہیں گے اور پھر آپ کو تفصیل سے نہیں بتایا جائے گا، بس یہ اشارہ کر دیا جائے گا آپ کے سامنے کہ یہ واقعہ من ارہاسات میں سے ہے، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ارہاس کسے کہتے ہیں۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا، اتنا بڑا سلسلہ شروع کیا، نہ جانے کب یہ ختم ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تفصیل سے بیان کرنے کا یہ جو ایک نشست وار سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت کیوں؟ بہت سارے انبیاء آئے ہیں، اور جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے مقرب نبی تھے، رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی ہے، وہ بھی نبی اور رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی ہے، وہ بھی نبی اور رسول تھے، داؤد علیہ السلام کو بھی کتاب ملی ہے، وہ بھی نبی اور رسول تھے۔ تو ان تمام کے واقعات، ان تمام کی سیرتوں کو آپ کیوں بیان نہیں کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کو کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ اس کا مختصر جواب تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس میں ایک وصف نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، اور وہ وصف ہم نے اپنی طرف سے گھڑا نہیں ہے، وہ حدیث سے ملتا ہے۔ آپ کا جو لقب تھا وہ ہے سید الکونین، آپ کا جو لقب تھا وہ ہے سید الانبیاء والمرسلین، آپ تمام نبیوں کے اور تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ تو اگر ہمیں کسی کا اتباع کرنا پڑے اخلاقی اعتبار سے یا پھر معاشرتی اعتبار سے، تو ہم جس کے مسلک کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں اپنے دینی معاملات میں، تو دنیاوی معاملات میں بھی ہم اسی کو سردار مانیں، کیونکہ وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ کس کو بولتے ہیں سردار؟ سردار وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس زمانے میں ہر طرح کی کوالٹی ہر ایک شخص سے زیادہ پائی جائے، وہ ہوتا ہے سردار۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کے جیسا صبر تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے بڑھا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے معجزات تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے بڑھے ہوئے معجزات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ کہا اور ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ اللہ سے بات کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے بات کرنے کا سرٹیفکیٹ تھا۔ تو تمام انبیاء کرام کو جزوی فضیلت حاصل ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت حاصل ہے۔
اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر کے آپ کے تمام جو ہے زندگی کا احاطہ کر کے کیا دنیاوی اعتبار سے بھی ہم مضبوط ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، اسی طرح حشر و نشر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جانے کے بارے میں، دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں موجود ہیں۔ لیکن اگر ہمیں دنیاوی امور میں آگے بڑھنا ہو تب ہم کیا کریں گے؟ تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ شاہی کہتے ہیں بادشاہت کو، تو بادشاہت گویا کہ ایک زمانے میں بہت غالب رہی ہے لوگوں پر۔ بادشاہی کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کسی بھی حد تک چلے جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی پائے جاتے ہیں کہ باپ نے اپنے سگے بیٹے کی گردن کاٹ دی، کہیں میری بادشاہت کو میری ہی زندگی میں بیٹا نہ چھین لے۔ تو ایسے واقعات پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی طرف اشارہ کیا ہے شاعر نے۔ تو تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ تو شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا۔ تو تمام لوگ جو ہیں وہ بادشاہت کے نشے میں مست تھے، مگن تھے، لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ ہزاروں سال لوگ بادشاہت کے لیے لڑتے رہے، مگر اس نے بھی لوگوں کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیا اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ نہیں سکھایا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ ایک زمانے تک حکومت کا غلبہ رہا، پھر اس کے بعد میں ایک زمانے تک دولت کا غرور لوگوں میں چھا گیا۔ نمرود بھی انہی میں سے آتا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ حامان بھی انہی میں سے آتا ہے۔ ان لوگوں کو دولت پر بڑا غرور تھا، دولت کے نشے میں یہ لوگ جو ہے وہ کچھ بھی کر دیا کرتے تھے، کسی کو بھی خرید لیا کرتے تھے اور کسی کے بھی جو ہے وہ حق میں فیصلہ سنا دیا کرتے تھے، کسی کے بھی خلاف فیصلہ سنا دیا کرتے تھے۔ تو تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے، انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا۔ تو دولت کا جو فارمولا تھا اور دولت کی جو چورن بازار میں بک رہی تھی وہ بھی 1500 سال چلی، اس سے زیادہ وہ بھی نہیں چل پائی۔ لوگوں کو دولت نے بھی کوئی زیادہ خاص زندگی گزارنے کی راہ نہیں دکھائی اور دولت نے بھی گویا کہ لوگوں کو گمراہ کیا۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ تو محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے۔ افکار سڑے، کردار گرے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں طرح طرح کی خرافات، طرح طرح کی خرابیاں رونما ہو گئی، درپیش ہو گئی اور لوگوں نے ایک دوسرے کا حق پہچاننا بھی بند کر دیا۔ ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نیرے حیوان بنے، دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا۔ جیسے قوم عاد اور سمود کے بارے میں آتا ہے کہ پہاڑوں کو کھود کر گھر بنا لیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، تو اتنی زیادہ لوگوں میں محنت کی جو ہے وہ لگن دوڑنے لگی، لیکن اس محنت نے، اس اسٹرگل نے، اس مجاہد نے بھی لوگوں کو کچھ نہیں دیا اور اس نے بھی گویا کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ وہ لوگوں کو نہیں بتایا۔ اب آخر میں دیکھیے، تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔
پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لہسی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا۔ تو وہ مومن کا جو لفظ آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ویسے تو تمام انبیاء کی ذات پر صادق آتا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ دکھائی ہے، لیکن ان کی نبوت کچھ زمانے کے بعد ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بریک لگ گیا، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ اسی طرح پہلے سے ابراہیم جو ملت ابراہیمی چلی آ رہی تھی اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت نے بریک لگا دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ رہتی دنیا تک کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہی میں کہا گیا قرآن میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب وہ نمونہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے، یہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ دینی معاملات میں تو حضور کا اتباع عقل میں بات آتی ہے اور کہاں جائیں، لیکن دنیاوی معاملات میں نہیں۔ دنیاوی معاملات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک چلانے کے اعتبار سے، اپنی رعایا کے ساتھ معاملہ کرنے کے اعتبار سے، غریبوں کا خیال رکھنے کے اعتبار سے، اسی طریقے سے جو لوگ مسکین ہیں، مانگ نہیں سکتے، کلام پاک میں جن کو محروم کہا گیا ہے، ان کے گھر جا کر خبر گیری کر کے ان کو راشن وغیرہ پہنچانے کے اعتبار سے جو ہدایات ملتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایز اے بادشاہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایز اے کنگ بھی نمبر 1 تھے، ایز اے رسول بھی نمبر 1 رہے ہیں، اور اسی طرح سے ایز اے ہیومن بینگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی دوسرا نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی معاملات میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی ہر اعتبار سے لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ صرف ہمارے لیے دینی معاملات میں رہنما نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی ہمارے لیے رہنما ہے۔ تو یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اتباع کیوں کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تقلید کیوں کی جاتی ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ دینی معاملات میں تو حضور کا اتباع کر لو اور دنیاوی معاملات میں فرعون کا اتباع کرو، کیونکہ اس نے بھی 300-400 سال تک زبردست طریقے پر حکومت کی ہے۔ اسی طرح نمرود نے بھی کی ہے، قارون نے بھی کی ہے، حامان نے بھی کی ہے، لیکن شریعت نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے تمام راستوں کو بند کر کے آخر میں مہر لگا دی۔ اب سکہ صرف اگر چلے گا تو وہ سکہ چلے گا جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اسی کو ہم اختیار کریں اپنی سیاسی بھی ایکٹیویٹیز میں، اور اسی کو ہم اختیار کریں اپنی جو ہے وہ مذہبی چیزوں میں، اور اسی کو اختیار کریں ہم اپنی گھریلو زندگی میں، اور اسی کو اختیار کریں ہم اپنے معاشرتی زندگی میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ یہ کچھ پوائنٹ سے ہیں جو اس نوٹ بک میں لکھ کے لایا تھا، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، وہ صرف نوٹ سے لکھے ہوئے ہیں تاکہ اشارہ ملتا رہے کہ بات کس ٹاپک پر کرنی ہے، ورنہ تو ایک چیز کو شروع کرتے ہیں اور پھر بات ادھر سے نکل کر نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے، اور پھر سیرت کے جو آسان پہلو ہیں ان سے انسان بھٹک جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کی گئی تھی یہ جو 7-8 پوائنٹ ہیں ان پر بات کی جائے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ ابھی صرف 3 ہی پوائنٹ پر بات ہوئی ہے۔ تو 8 میں لکھ کے لایا تھا کہ مختصراً اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور یہ جو 40-50 منٹ کا آپ کا قیمتی وقت یہاں پر لیا جا رہا ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر پتہ چلے گا کہ اس قیمتی وقت کے مقابلے میں تمام اوقات آپ کے بیکار تھے اور یہی قیمتی وقت آپ کا اصل سرمایہ تھا۔ تو بہرحال کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات ابھی میں نے بتائے نہیں ہیں، ابھی جو میں نے پیدائش کے کچھ بعد کے واقعات، حلیمہ سعدیہ کے واقعات،
آپ کے ساتھ فرشتوں کے شق صدر کے واقعات جو بتائے ہیں وہ ارحاسات کی تعریف کو سمجھانے کے لیے بتائے ہیں، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا ذکر ہوگا تو چاروں طرف نور کی بھی بات ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا ذکر ہوگا تو شیطان کے حسد اور جلن کا بھی ذکر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا ذکر ہوگا تو چاروں طرف نور ہی نور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی خوشخبری سنا دینے کا بھی ذکر ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا ذکر ہوگا تو کون سا دن تھا، کون سا سال تھا، کیا اس میں اختلاف ہے، وہ سب بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھا جائے گا، لیکن اس کے لیے یہ والا سنڈے نہیں، انشاءاللہ اگلے والا سنڈے آپ موقع دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنے اور ہمارے ہم سب کی گردنوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کو سنتے رہیں گے، اور اسی طرح قسط وار جو بھی چیزیں سنیں گے ان کو اپنی زندگی میں لانے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے، اور خود بھی یہاں پر آنے کی کوشش کریں اور ساتھیوں کو، احباب کو، اور اس میں اگر آپ کسی کو یہاں بلا کے لاتے ہیں تو میری شان میں فرق نہیں پڑ رہا ہے، اسی طریقے سے میرا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پر 10 آدمی بیٹھے ہیں اخلاص کے ساتھ، بس وہی بہت ہیں، 20 آدمی بیٹھے ہیں بس وہی کافی ہیں، اب ان 20 کے علاوہ 20,000 بھی آ جائیں تب بھی سیرت یہی بیان ہوگی، ہاں لیکن سننے والے کا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے۔ ایک بات بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی کی سن کر اور اس پر سننے والا عمل کر لے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے وہی کافی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اور آخر میں یہ درخواست آپ سے کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب بھی آئے تو آپ زبان سے نہیں لیکن سچے دل سے آپ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیے۔ ایک مرتبہ کہنا واجب، باقی مرتبہ کہنا مستحب ہے، لیکن محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو محبت کتنی ہے۔ یہ سوال تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو فارمیلٹی پوری کرنی ہے کہ جی ایک مرتبہ واجب ہے یا ہر مرتبہ واجب ہے، سوال وہ کرتے ہیں جن کو فارمیلٹی پوری کرنی ہے۔ ارے تمہارا کیا گھس رہا ہے، کون سے تمہارے جو ہے وہ دربار بند ہوئے جا رہے ہیں، جب ادھر بیٹھے ہی ہو تو جب بھی نام آئے تو آپ اپنے دل میں کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے تک بھی سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک نشست کو پائے اختتام تک بھی پہنچائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم یہاں پر آپ کے جو بندے، مخصوص بندے آپ کے پیارے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، سیرت کو، واقعات کو، تاریخ کو جاننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، مولا کریم ان سبوں کی زندگی، ہم سبوں کی زندگی نورانی سے پر فرما۔ مولا کریم جائز مقاصد کو پورا فرما۔ مولا کریم ہماری ہر دعا کو قبول فرما۔ مولا کریم مستجاب الدعوات بنا۔ مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کی برکت سے ہماری زندگیوں میں، ہماری عمروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ جو ضعیف حضرات ہیں مولا کریم ان کو شفا عطا فرما۔ مولا کریم صحت و عافیت کے ساتھ ان کو عمر دراز عطا فرما۔ جو نوجوان ہیں مولا کریم ان کو بھی صحیح طریقے پر اسلام کی شناخت اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہاں لگے جا رہے ہیں؟ میں اندر رکھ دیتا ہوں۔ @ مسجد رحمان میں